تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا
من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ جاثیہ ہے جو اب شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر 4 رکوع ہیں اور یہ سورت مکی ہے، اگرچہ ایک آیت کے بارے میں کچھ حضرات علماء نے فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ سورت قبل الہجرت نازل ہوئی ہے اور یہ مکی ہے، اور اس کے اندر 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ جاسیہ جسون سے مشتق ہے، جس کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے آتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے ٹک جائیں، اس طرح کی نشست ہو، اور یہ نشست عام طور پر خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی ہول ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ صورت ہول کی اور خوف کی تمام اہل محشر کو، چاہے وہ مؤمن ہوں اور کافر ہوں، چاہے نیک ہوں یا بد ہوں، سب کو پیش آئے گی۔ اور بعض دوسری آیات میں اور روایات میں محشر کے خوف اور فزع سے انبیاء اور صلحاء کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، یہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دہشت اور خوف تھوڑی دیر کے لیے انبیاء اور صلحاء کے اوپر بھی طاری ہو، مگر تھوڑی دیر ہو جانے کے بعد اس کو نہ ہونے کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ تو بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جاسیہ کے معنی ایسی نشست کے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے، تو پھر یہ اشکال خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ نشست خوف کی نہیں ہوتی، ادب کی نشست ہے، یعنی سب لوگ قیامت کے دن اہل محشر جو بیٹھے ہوں گے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جیسے کہ نماز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی سے یہ لفظ آیا ہے الجاسیہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تحقیق بیان فرمائی۔ فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم کے معنی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں، اور ہم کو حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کے جاننے کی جانب تفتیش کرنے کی اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہارے بنانے میں، یعنی وفی خلقکم، اور تمہارے بنانے میں اے لوگوں، وما یبث من دابہ، اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلا رکھے ہیں زمین میں، ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں۔
واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ چیزیں جو اتاری ہیں اللہ تعالی نے آسمان سے، یعنی روزی اتاری ہے، فأحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث، پھر کون سی بات کو، بعد اللہ، اللہ اور اس کی باتوں کو اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر تم ایمان لے کر آؤ گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے معزز سامعین، ان 5 آیتوں کے اندر توحید اور رسالت کے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنیادی مضمون اس سورت کا عقائد کی اصلاح ہے، چنانچہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور سے آخرت کے اس بات کے دلائل، منکرین کے شبہات اور دہریوں کی تردید اس میں بہت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین فرمایا، ان آیات سے توحید کا اس بات ہوتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیتیں دوسرے پارے کے رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض میں گزر چکی ہیں، وہیں ان کی تفصیل بھی بیان کی جا چکی ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ان چیزوں سے توحید کیسے ثابت ہوتی ہے۔ البتہ دونوں مقامات کے عنوانات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس سے متعلق نکات اہل علم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کائنات کی مختلف نشانیاں بیان فرما کر، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، جانوروں کے پھیلنے کا ذکر کیا، رات اور دن کے بدلنے کا ذکر کیا ہے، آسمان سے رزق اتارنے کا تذکرہ فرمایا ہے، زمین کو زندہ کرنا، بعد مر جانے کا ذکر کیا ہے، ہواؤں کے چلنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں اس وجہ سے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کیسے کی، ماں کے پیٹ میں کیسے آیا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ترویج کیسے ہوئی، اور وہ کیسی اس کی خلقت ہوئی، اور اس کے بعد سے جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو کیسا تھا اور کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کس طریقے سے بن کے نوجوان بن گیا، اور پھر ادھیڑ عمر ہو گیا، اور پھر بوڑھا ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے منازل انسان کی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں بیان کیا۔ ایک جانور تھوڑا ہے، کئی جانور ہیں، ان جانوروں کی تخلیق پہ غور کرو۔ 4 پیر سے چلنے والے جانور بھی ہیں، 2 پیر سے چلنے والے جانور بھی ہیں، اڑنے والے جانور بھی ہیں، رینگنے والے جانور بھی ہیں، زمین کے اندر بھی چلنے والے ہیں، آسمان کے اوپر اڑنے والے بھی ہیں، اور سمندر کے اندر تیرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک
بعض ذکر فرما رہے ہیں کہ ان باتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو یہ نشانیاں ان لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، کافروں پہ اثر نہیں کرتی، منافقوں پہ اثر نہیں کرتی، دہریوں پہ اثر نہیں کرتی، یہود اور نصارہ پہ اثر نہیں کرتی، اثر کرتی ہیں تو ایمان لانے والوں پہ کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ساری نشانیاں ہیں اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں، یعنی ساری باتیں کی اور فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، اور کہیں یہ فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور کہیں فرمایا کہ یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ اسلوب کا تنوع ہو گیا، اسلوب کا نو کر کے بیان کرنا ہو گیا، کہیں کیسا فرمایا اور کہیں کیسے فرمایا اور کہیں کیسے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان نشانیوں سے پورا فائدہ تو وہی اٹھا سکتے ہیں جو ایمان لے کر آئیں، اصل تو فائدہ انہی کو ہوگا جو کہ ایمان لے کر آئیں، اور دوسرے نمبر پہ ایک فائدہ ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ جو خواہ فوراً تو ایمان نہ لائیں لیکن ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں توحید پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ یقین کسی نہ کسی دن ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو خواہ فی الحال نہ مومن ہیں نہ یقین رکھنے والے ہیں لیکن عقل سلیم رکھتے ہیں، اور وہ ان میں بصیرت کے ساتھ غور کرے، تو جو عقل اور بصیرت کے ساتھ جب ان نشانیوں پر غور کرے گا بالآخر اس سے ایمان اور یقین ضرور پیدا ہوگا۔ ہاں جو لوگ عقل سلیم نہ رکھتے ہوں یا ان معاملات میں عقل کو تکلیف دینا ہی گوارا نہ کریں تو ان کے سامنے ہزار دلائل پیش کر لیے جائیں، سب ناکافی ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان تمام باتوں کے اندر، ان تمام نشانیوں کے اندر اصل تو فائدہ اس کو ہے جو کہ ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہ ان نشانیوں پہ غور کرے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عقائد کی تصحیح زیادہ پیدا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا جو ایمان رکھتا ہے۔ چنانچہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر غور کرتے ہیں، ان نشانیوں کے اوپر، تو بہت ساری بری عادتیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں۔ بات یہ کہ ان پر غور کریں۔ جب ہم لوگ ان پر غور نہیں کریں گے، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، باوجود یہ کہ مومن ہیں ہم کسی اور کام میں لگائیں گے جو کہ دین سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا کسی ایسے کام میں لگائیں گے کہ جو دین سے باہر ہے، الیکٹرانک میں لگا لیا، موبائل میں لگا لیا یا کسی اور جگہ پہ لگا لیا، تو پھر یہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنا اور ان کے اوپر سوچنا، اس کے اوپر پھر اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ توفیق تبھی ہوگی کہ اگر ایمان رکھتے ہوں، اور اگر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر کبھی بھی یہ توفیق نہیں ہوگی۔ خود سوچئے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ایمان سے نوازتے ہیں تو پھر جب وہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے انسان کو پیدا کیا، کیسے جانوروں کو پیدا کیا، کیسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی زمین پہ چلا رہے ہیں، آسمان پہ اڑا رہے ہیں، زمین پر اور پانی کے اندر تیرنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب یہ آدمی غور کرے گا ایماندار ہو کے تو اس کے عقائد کی تصحیح فوراً ہوگی،
صحیح معنی میں وہ ایمان لے کر آئے گا اور صحیح معنی میں وہ دین کے اوپر اس کو چلنا نصیب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں دین کیوں نہیں آتا تم کو، کیوں دیندار نہیں بنتے، اپنا لباس تمہارا دینداری والا نہیں ہے، لباس بھی انگریزوں والا ہے، اور اسی طریقے سے ایسا ہے جو کہ تعیش والا ہے، تو اپنے لباس کو صحیح کیوں نہیں کرتے اور ایسا کیوں نہیں کرتے، فلاں کیوں نہیں کرتے، چلو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، بزرگوں کے پاس بیٹھو، شاید صحیح ہو جاؤ۔ ارے بزرگوں کے پاس بیٹھنا بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، ہم نے ہواؤں کو چلایا، ہم نے رات اور دن کو تبدیل کیا، ہم نے سورج کی روشنی کی، ہم نے چاند کو روشنی دی، ستاروں کو روشنی دی، ستارے نکالے اور یہ کیا، تو ساری باتوں پہ اگر غور کریں تو در حقیقت ہم کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے یہی باتیں کافی ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، بزرگوں کے پاس بھی بیٹھے، اہل اللہ کے پاس بھی بیٹھے، اور بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھیں اور ان سے باتیں سنیں، اور زیادہ ایمان پختہ ہوگا۔ لیکن بات یہ کہ غور بھی تو کرنا چاہیے۔ ہمیں تو قرآن کریم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں تلاوت کا موقع نہیں ملتا، غور کیا کریں گے؟ غور تو تب کریں گے جب کہ ہمیں تلاوت کرنے کا موقع ہو، اور تلاوت کے بعد ہمیں ترجمہ بھی آتا ہو، اور ترجمے کے بعد پھر ہم کو اس بات کے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے کہ ہم سمجھیں اس بات کو۔ تو بھائی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ در حقیقت صحیح معنی میں اگر قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، خرابی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ کیا مطلب؟ جو جھوٹا ہو اور گناہ گار ہو۔ دیکھیے گناہوں میں تو بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، چغلی کرنا بھی گناہ ہے، اور بہتان ترازی کرنا بھی گناہ ہے، اور گالیاں دینا بھی گناہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فرمایا قرآن کریم میں افاق کے معنی جھوٹا، تو جھوٹے کو گناہوں میں، تمام گناہوں کے اندر مقدم کیا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ خرابی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی جس کا نام نضر بن حارث تھا، اور یہ کافروں کا بڑا سردار تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ حارث ابن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ ابو جہل بھی بہت بڑا کافر تھا۔ تو لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآنی مفہوم کی تشریح کے لیے کسی ایک شخص کو متعین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ خواہ نزول آیت کا پس منظر میں یہ تینوں افراد ہوں، لیکن مراد ہر وہ شخص ہے جو ان جیسی صفات کا حامل ہو۔ کیا مطلب؟ جھوٹا بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو اور گناہ بھی کرتا ہو۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ہمارے اندر اگر بہت ساری بیماریاں نہ ہوں اور بہت سارے گناہ نہ ہوں، لیکن یہ ایک بات ہمارے زمانے میں عام ہو رہی ہے کہ جھوٹ اور گناہ تو ہیں ہی، نماز نہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے بہت سارے کام ایسے جو گناہوں کے وہ کرنا، لیکن اس کے اندر جھوٹ بولنا بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن کریم ایسے آدمی کے لیے سخت الفاظ کہہ رہا ہے، ویل، خرابی ہے ہر جھوٹے کے لیے اور گناہ گار کے لیے۔ یسمعو آیات اللہ، اور پھر بعد میں اس کی صفت بتائی کہ جھوٹا اور گناہ گار کیا ہوتا ہے کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی جو اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی باتیں جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں، لیکن پھر وہ ان کو سننے کے بعد ضد کرتا ہے، اور ایسا ضد کرتا ہے غرور سے کہ گویا کہ ان باتوں کو اس نے سنا ہی نہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ بزرگوں کے بیانات بھی سن رہے ہیں،
سراپا مولوی ہیں، سراپا ٹوپی اور کرتا شلوار دینی لباس کے حامل ہیں، لیکن کھانے پینے میں، بولنے میں احتیاط نہیں کرتے، حرام کھا رہے ہیں، بعض اوقات اس کی فکر نہیں کہ یہ حرام ہے، حلال ہے، بولنے میں اس کا پرہیز نہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر 99% کے لوگ مبتلا ہیں کہ جھوٹے بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں۔ تو پھر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور یہ جو جھوٹا ہے اور گناہگار ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب خبر پاتا ہے ہماری باتوں میں سے کسی بات کی تو اتخذها ہزوا، تو اس کو مذاق بناتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹا ہے، گناہگار ہے، اور جب باتیں سنتا ہے تو ٹال دیتا ہے، نہیں اس پر عمل کرتا۔ مزید یہ ہے کہ مذاق بناتا ہے، دین کی باتوں کو مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور اہانت والا عذاب ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دین کی باتوں کے اندر ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں، ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور بعض اوقات اس کا مذاق بناتے ہیں۔ من ورائہم جہنم، اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی یہ باتیں کرنے کے بعد ان کے لیے جہنم آ رہی ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا ذرا بھی، اور نہ وہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوا رفیق۔ اور رفیق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ کے سوا جو شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پوجتے ہیں، وہ بھی مراد ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ پوچھتے تو اللہ کو ہیں لیکن تمام معاملات میں محتاج اللہ کے نہیں ہوتے بلکہ محتاج لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ روٹی کھانی ہے تو مرد سے لوگوں سے مانگیں گے، پیسہ چاہیے تو وہ لوگوں سے مانگیں گے۔ ارے بھائی اصل تو اللہ سے مانگو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، اچھا یہاں پہ من ورائہم جہنم، ورا کے معنی عربی زبان کے اندر پیچھے کے لیے زیادہ آتے ہیں اور سامنے کے لیے کم آتے ہیں، لیکن یہاں پہ مفسرین نے یہاں پہ معنی سامنے کے قرار دیے ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات نے تفسیر میں اس کا ہی ترجمہ کیا ہے، البتہ بعض مفسرین نے پیچھے کے معنی بھی لیے ہیں، اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ دنیا میں جس طرح وہ نخوت اور تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے بعد آنے والی چیز یعنی جہنم ان کے سامنے آ رہی ہے، وہ اس کو بھول رہے ہیں کہ جہنم آنے والی ہے اور جہنم کے اندر ان کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہدایت ہے، اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں کے، اپنے رب کی باتیں نہیں مانتے اور اپنے رب کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی فرمایا کہ بلا کا عذاب ہے، یعنی بہت زیادہ عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس رکوع کے اندر جو خلاصہ ہے وہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خالی وقت میں، فارغ وقت میں وقت نکال کے قرآن کریم کو کھول کے ترجمہ دیکھ کے تفسیر دیکھ کے غور کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں جو بنائی ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلا
انسان کو بنایا، انسان کو بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، جانور بنائے، جانور بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، رات کو بنایا، دن کو بنایا، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، آسمان سے رزق اتارا، رزق اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، اور پانی اتار کے زمین کو سب شاداب کیا، اور اس سے فروٹ اور اناج پیدا ہوا، یہ رزق ہے۔ اور زمین تو مردہ تھی، اس کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ سوچ غور کریں کہ وہی پانی جو کہ سمندر سے جا رہا ہے، کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پہ جا کے بادلوں کے ذریعے میٹھا بنا کے اتارتے ہیں، صحت کا ذریعہ بنا کے اتارتے ہیں، پودوں کو اگانے کے لیے اتارتے ہیں، کھیتیوں کو اگانے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو ان پہ غور کریں، اور اس کے بعد پھر ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں، ان کو کہاں تک آدمی جھٹلا سکتا ہے اور کہاں تک ان کو رد کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ان نشانیوں کو نہ مانے تو در حقیقت اس کے عقائد ہی صحیح نہیں، وہ اس کا صحیح معنی میں دین کے اوپر عمل ہی نہیں۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجود کہنے سننے کے، نہ جمعہ پڑھیں گے، نہ نماز 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، ان سے پوچھو کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جی کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں، دن بھر روزی کے کمانے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ارے بھائی نماز نہیں پڑھتے تو پھر یاد رکھو کہ پھر جانا تو یہاں سے واپس قبر میں ہے، پھر قبر سے حشر کے میدان میں جانا ہے، اور یہ جو جاسیہ فرمایا جا رہا ہے، خوف ہوگا اور ہول ہوگا، وہاں پہ کس طریقے سے بیٹھو گے اللہ کے سامنے جب نماز ہی نہیں پڑھو گے؟ کس طریقے سے قبر میں وقت گزارو گے جب نماز ہی نہیں پڑھو گے؟ تو نماز اگر پڑھنے کی آدمی عادت ڈال لے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈال لے تو انشاءاللہ تعالی یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، اور صحیح معنی میں ہم کو قرآن کریم سے ہدایت مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم نے نماز کا ذکر بھی تو کئی جگہ کیا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنی میں قرآن کریم پہ غور کرے تو کم از کم نماز کا عادی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا عادی بنا دے، اور نماز 5 وقتہ صحیح وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ جو سجدہ ہے نماز کے اندر، یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو اپنی نوجوانی میں کثرت سے سجدہ کرتے تھے، اپنے بڑھاپے کی حالت میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا اس سے پہلے کہ سجدہ نہ کر سکو سجدے کر لو، سجدوں میں اپنا وقت گزار لو۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وقت یہی جوانی کا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا در حقیقت پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کر لیں اور صحیح معنی میں کم از کم نماز کے عادی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے